اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ابھی آپ نے میرے استاذ گرامی جن کی جوتیاں اٹھا کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ دامت اللہ العالی کا خطاب سنا، اور ان کے بعد آپ کے اپنے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی ناظم عثمانی صاحب، آپ نے حضرت کا خطاب سنا۔ حضرت وعدہ کر چکے ہیں کہ یہ تقریر کل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب جتنا بھی سننا ہے آپ کو مجھے سننا ہے۔ اللہ کرے آپ تھکے نہ، تھکے تو نہیں ہے ابھی آپ؟ اگر نہیں تھکیں تو کہہ دیں یا حسین۔ ماشاءاللہ، دیکھو کبھی کبھی لنگر کا بھی حق ادا کر لینا چاہیے، کبھی کبھی۔ اور علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے، لیکن ابھی شکر ادا کرنا ہمیں نہیں آیا۔ ہاں جی، پوری زندگی لنگر کھاتے کھاتے ہو گئی، تو کب کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تیار ہیں نا پیچھے والے لوگ بھی؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے کربلا کے راستے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ کہہ دو آمین۔ ہاں، ان چیزوں پہ آمین کہتے ہیں، جب دعا ہوتی ہے تو آمین کہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ اکثر نوجوان میرے سامنے ہیں، بزرگ بھی ہیں جن کی بال سفید ہو گئے، یقیناً یہ عمر ان کی بستر پہ لیٹنے کی تھی، ابھی تک 1 بج گیا ہے، اتنی رات کو کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ کوئی تو رشتہ ہے جو اٹھنے نہیں دیتا، کوئی تو چاہت ہے جو سونے نہیں دیتی۔ یقیناً آپ بچے سے بھی اگر پوچھیں نا یہاں کیوں بیٹھا ہے، تو وہ نام میرے باپ کا نہیں، تمہارے باپ کا نہیں، اپنے باپ کا نہیں، بلکہ سیدھا حسین پاک کا لے گا، کہ ان کے پیار نے بیٹھا رکھا ہے۔ اللہ کریم ہماری نسلوں میں اس پیار کو سلامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بہت بڑی ذات آقا حسین کی ہے۔ بس اگر گفتگو کی جائے تو اس پہ مہینے چاہیے، دن نہیں، مہینے، تب جا کے گفتگو۔ مگر ان کی اپنی ذات کا مسئلہ تو یہ ہے کہ زندگی ختم ہوئے اور قلم سوکھ گئے، زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ایک زندگی نہیں، ہزاروں زندگانیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ سنیں کربلا شریف کی تاریخ، آپ دیکھیں کربلا کیا ہے۔ آؤ پہلے تمہیں مولا کائنات کی ذات کی زیارت کرائیں۔ توجہ ہے، کوفے کی زمین ہے، ولیوں کا امام ہے، ایک گلی سے گزر کے جا رہے ہیں، 2 لوگ ہیں، ایک اونٹ ہے، دونوں کا اپنا دعویٰ یہ ہے، ایک کہتا ہے اونٹ میرا، دوسرا کہتا ہے اونٹ، بولیں تو میں بولوں، دوسرا کہتا ہے اونٹ۔ آپ کے کہہ دینے سے آپ کا نہیں ہو جائے گا، بس یہ کہ آپ کو ریپیٹ کرانے سے یہ پتہ لگے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے اونٹ میرا، دوسرا کہتا ہے اونٹ۔ اللہ سلامت رکھے۔ بحث چل رہی تھی، اتنے میں مولا کائنات مولا علی آ گئے۔ ایک کہنے لگا یار جھگڑا ختم کر، فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے اونٹ پالا علی نے، خریدا علی نے، بیچا علی نے، اس سے پہلے دیکھا علی نے؟ نہیں دیکھا نا، پہلی بار حضرت علی آئے۔ ایک کہنے لگا حضور فیصلہ کر دیں۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا یہ کہتا ہوں اونٹ میرا، میں کہتا ہوں اونٹ میرا۔ آپ نے دونوں کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا جی۔ تو پھر اس کا چہرہ آپ نے دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا۔ فرمانے لگے مجھے حیا آ رہی ہے کہ تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہو۔
یہ کس نے کہا؟ حضرت علی نے۔ اب میرا سوال اس تجارتی بندے سے ہے جو 60,000 کی بھینس لا کے کہتا 65 کی لایا ہوں، تمہیں 64 کی دے رہا ہوں، کیوں بھائی؟ ہمارے لیے 1,000 کا گھاٹا۔ پھر کہتے ہیں بزنس میں برکت نہیں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ کلمہ حضور کا پڑھتے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو، مجھے حیا آ رہی ہے، جاؤ مجھے تمہارا فیصلہ ہی نہیں کرنا۔ اگر کلمہ پڑھنے والا جھوٹ بولے علی اس کا فیصلہ نہیں کرتے، کلمہ پڑھنے والا ڈنڈی مارے دکان پہ، علی اس کو حوض کوثر پلائیں گے؟ سوچیں ذرا اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ ہاں، فرمانے لگے مجھے حیا رہی ہے، تم کلمہ حضور کا پڑھتے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ کہہ کے آپ فرمانے لگے مجھے تمہارا فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ کہہ کے آپ آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے نا تو وہ جس کا اونٹ تھا اس نے رسی چھوڑ دی، کہنے لگا یار اونٹ ملے نہ ملے بس علی ناراض نہ ہونا چاہیے، اونٹ ملے نہ ملے بس علی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے اس نے دوڑ لگائی، حضرت علی کا دامن پکڑ کے کہنے لگے آقا معاف کر دیجئے، حضور جو خطا ہو گئی وہ معاف فرما دیں، مجھے اونٹ نہیں چاہیے۔ فرماتے نہیں اب مجھے تمہارے فیصلے سے لینا دینا کچھ نہیں۔ اس نے کہا حضور اگر میں سچ کہوں؟ فرمانے لگے تو بتا اگر تو سچ کہتا ہے تو تیری نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا حضور نشانی میں بتا دیتا ہوں۔ کہا کون سی نشانی؟ اس نے کہا اس اونٹ کو ذبح کرو، اس کی کھال اتارو، اس کی گوشت کی بوٹیاں الگ کرو، اس کا جگر نکالو اور اس کے کاٹ کے ٹکڑے کرو بیچ سے۔ کہا پھر؟ کہا اگر اس کے اندر زخم کا نشان ہو تو اونٹ میرا ہے، اور اگر زخم کا نشان نہ ہو تو پھر اونٹ اس کا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے یہ تو اندر کی بات ہے، تجھے کیسے پتا؟ کہا حضرت جی فیصلہ ایسے ہی ہوگا، آپ ذبح کریں اونٹ کو۔ آپ نے فرمایا قمبر ذرا جلدی کر اور اونٹ کو ذبح کر۔ اونٹ کو ذبح کیا گیا، کھال اتاری گئی، گوشت کے ٹکڑے کیے گئے، اور اس کے بعد جب جگر نکالا گیا اور اس کو کاٹا گیا، صرف ایک چھوٹا نشان نہیں بلکہ بڑا نشان تھا، جگر کے اوپر زخم کا نشان۔ حضرت علی فرماتے ہیں بتا تو صحیح تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ تو اندر کی بات تھی، تو نے کیسے جانی؟ اس نے کہا جناب سنیے، اس اونٹ کا بچہ ہمارے گھر آیا، جب وہ دیکھا لوگوں نے، کسی کی نظر لگ گئی، وہ بیمار ہوا، میری ماں نے کہا بیٹے اسے جلدی ذبح کرنے ورنہ مر جائے گا۔ کہا حضرت جی میں نے ذبح کرنے میں جلدی کیا، میں نے اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو لٹایا اور گلا کاٹا۔ کہا جیسی گلا کاٹا ہے پیچھے سے میرا باپ آیا، اس نے تماچا لگایا۔ کہا ظالم حیا نہیں آتی؟ میں نے کہا ابا کس بات کی حیا؟ کیا میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے؟ کیا میں اس کو اسلامی طریقے پہ ذبح نہیں کرتا؟ اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پیچھے دیکھ اس کو بچے کا باپ کھڑا ہے۔ میں نے کہا ابا یہ تو جانور ہے، میرے باپ نے کہا تھا درد سب کو ہوتا ہے چاہے انسان ہو یا جانور۔ کہا جب اس کے بیٹے کو کاٹا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو تھے، میرا باپ کہنے لگا بیٹے آنسو نہیں ہے، یہ جگر کا خون ہے جو چھالے پڑ کے پھوٹ چکے ہیں، یہ اس کا پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے باپ سے کہا بابا بتا تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جب تو نے اس کے بیٹے کو کاٹا تو اونٹ کا دل دکھ گیا اور بیٹے کو کٹتا ہوا نہ دیکھ سکا، اتنا سننا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے دل بھی چھوڑا، اونٹ کی رسی بھی چھوڑی، وہ چھری بھی چھوڑی، سارے بدلے چھوڑ دیے۔ فرمایا کوئی جائے جلدی جا کر کے میرے حسین کو بلا لائے۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ حیرت میں ہیں، آج ہو کیا رہا ہے کہ فیصلہ اونٹ کا تھا، بلایا حسین کو جا رہا ہے، عمر شریف کم ہے حسین کی۔ جب بلایا گیا اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں حسین اتنے دن تمہاری والدہ کو وصال کیے ہوئے گزرے، آج تک میں نے کبھی حکم نہیں دیا کہ آج کچھ مانگ سکتا ہوں؟ آقا حسین کہتے ہیں جی بابا جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آپ نے فرمایا بیٹے ذرا قمیص تو اٹھا۔ آقا حسین نے قمیص اٹھائی، سارا مجمع غیرت میں تھا۔ حسین نے جیسی قمیص اٹھائی ہے حضرت علی کی چیخ نکلی ہے، کبھی سینہ چوم رہے ہیں، کبھی لب چوم رہے ہیں، کبھی رخسار چوم رہے ہیں، کبھی گلا چوم رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا علی بات سمجھ میں نہیں آئی، فیصلہ اونٹ کا تھا، آخری
اس حسین سے کیا لینا دینا؟ رو کے فرماتے لوگوں تم نے نہیں دیکھا وہ اونٹ تھا، یہ حسین ہے، اس کا ایک کٹا ہے، اس کے 72 کٹیں گے، کہ یہ جانور ہو کر کے اگر اپنوں کا درد کر سکتا ہے تو میرے حسین کو 72 کا درد کتنا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر فرمانے لگے یہ اونٹ ہے، یہ حسین ہے، اس کا ایک کٹا تو دل پہ زخم ہو گئے، میرے حسین کے تو 71 لاش حسین اٹھا کے لائیں گے، میرے حسین کے جگر پہ کیا گزرے گی؟ فرمایا لوگوں اس دن چومنے کے لیے علی نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اس لیے آج چوم رہا ہوں۔